یوم عاشور سے قبل پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں 9 محرم الحرام کے روایتی اور مرکزی جلوس سخت سیکیورٹی میں اپنے مقررہ راستوں پر رواں ہیں۔ کراچی میں 9 محرم کا مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد ہو چکا ہے، جس کے باعث ٹریفک پولیس نے ایم اے جناح روڈ کو عام ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا ہے۔ دوسری جانب لاہور میں امام بارگاہ قصر بطول شامان سے نکلنے والا شبیحہ ذوالجناح کا جلوس روایتی راستوں پر گامزن ہے، جس میں عزاداروں کی بڑی تعداد شریک ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں آئی جی سید علی ناصر رضوی نے امام بارگاہ اثنا عشری کا دورہ کر کے سیکیورٹی کا جائزہ لیا اور بتایا کہ امن و امان برقرار رکھنے کے لیے پولیس، رینجرز اور پاک فوج کے 16,000 کے قریب اہلکار تعینات ہیں، جبکہ شہر میں 5 لیئرز پر مشتمل فول پروف سیکیورٹی پلان کے تحت کنٹینرز لگا کر راستے سیل کر دیے گئے ہیں۔ ارجنٹینا کے لیجنڈری کپتان اور عالمی فٹ بال کے بے تاج بادشاہ لیونل میسی آج اپنی 39ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ روزاریو میں پیدا ہونے والے اس عظیم فٹ بالر نے اپنے کیریئر میں فیفا ورلڈ کپ، کوپا امریکہ اور اولمپک گولڈ میڈل سمیت تمام بڑے اعزازات اپنے نام کیے ہیں۔ جاری فیفا ورلڈ کپ 2026 میں میسی شاندار فارم میں ہیں، جہاں انہوں نے الجزائر کے خلاف ہیٹ ٹرک اور آسٹریلیا کے خلاف 2 گول کر کے ورلڈ کپ میں اپنے مجموعی گولز کی تعداد 18 تک پہنچا دی ہے، جو ایک نیا عالمی ریکارڈ ہے۔ انہی کی بدولت دفاعی چیمپئن ارجنٹینا ابتدائی دنوں میں میچ جیت کر ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچ چکی ہے۔ دوسری جانب 2030 کے ورلڈ کپ میں شرکت سے متعلق سوال پر میسی نے کہا کہ ابھی اس بارے میں سوچنا قبل از وقت ہے۔ وہ مستقبل کے بجائے حال پر توجہ دے رہے ہیں اور جب تک جسمانی طور پر فٹ رہے کھیلتے رہیں گے۔ اور انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی نے کھلاڑیوں کی مالی معاونت کے لیے ایک تاریخی قدم اٹھاتے ہوئے فٹ فار دا فیوچر اولمپک گرانٹ کی باضابطہ منظوری دے دی ہے، جس کے تحت اولمپکس مقابلوں میں شرکت کرنے والے ہر ایتھلیٹ کو $10,000 فراہم کیے جائیں گے۔ آئی او سی کے اعلامیے کے مطابق اس گرانٹ کی رقم حاصل کرنے کے لیے اہل ایتھلیٹس کو باقاعدہ طور پر درخواست دینا لازمی ہوگی۔ اس انقلابی پروگرام کے پیکج کے تحت ہر اولمپک ایونٹ کے لیے $14 کروڑ کا ایک خطیر اور خصوصی فنڈ مختص کیا گیا ہے۔ انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی نے مزید اعلان کیا ہے کہ کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اس فنڈنگ پروگرام کا باقاعدہ آغاز رواں سال منعقد ہونے والے ونٹر اولمپک گیمز سے ہی کر دیا جائے گا۔ کراچی کے علاقے قائد آباد میں انتہائی افسوسناک اور دل دہلا دینے والا واقعہ سامنے آیا ہے، جہاں لاپتہ ہونے والی 3 سالہ معصوم بچی کلثوم کی بوری بند لاش ملنے کے بعد پوسٹ مارٹم میں اس کے ساتھ مبینہ زیادتی اور بہیمانہ تشدد کی تصدیق ہو گئی ہے۔ نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ سید نے بتایا کہ ابتدائی معائنے میں بچی پر تشدد اور زیادتی ثابت ہوئی ہے، تاہم حتمی موت کی وجہ کے تعین کے لیے رپورٹ محفوظ کر لی گئی ہے، جو کیمیکل ایگزامن رپورٹ آنے کے بعد سامنے آئے گی۔ دوسری جانب واقعے کا مقتولہ کے والد کی مدعیت میں تھانہ قائد آباد میں اغوا، زیادتی اور قتل کے سنگین دفعات کے تحت درج کر لیا گیا ہے۔ مقتولہ کے والد کے مطابق بچی گھر سے باہر گئی تھی اور رات گئے نامعلوم افراد اس کی لاش گھر کے باہر بوری میں پھینک کر فرار ہو گئے، جس کی شناخت ان کے والد نے کی۔ غزہ میں امن و امان کے قیام کے لیے قائم کردہ بین الاقوامی فورس کے حوالے سے ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے، جہاں مراکش کے فوجی افسران اسرائیل پہنچ گئے ہیں۔ امریکی حکام کے مطابق مراکش فوجی اہلکار 18 جون کو جنوبی اسرائیل میں قائم انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کے ہیڈ کوارٹر پہنچ گئے، جہاں انہیں غزہ میں ان کی ممکنہ ذمہ داریوں اور سیکیورٹی آپریشنز کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ مراکشی افسران کی یہ آمد اس بین الاقوامی فورس کے عملی اور تنظیمی ڈھانچے کو حتمی شکل دینے کی کڑی ہے۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق مراکش اس اہم ترین مشن میں باقاعدہ طور پر اپنے فوجی دستے بھیجنے والا پہلا عرب ملک بن گیا ہے۔ یاد رہے کہ مراکش نے رواں سال فروری میں ہی غزہ میں اپنے پولیس اور فوجی اہلکار تعینات کرنے کا باضابطہ اعلان کیا تھا۔ اور فیفا ورلڈ کپ 2026 میں شریک جنوبی امریکی ملک پیراگوئے کے مایہ ناز فٹ بالر میگوئل ایلمرون کو ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر ایک میچ کے لیے معطل کر دیا گیا ہے۔ یہ کارروائی پیراگوئے اور ترکیہ کے درمیان 19 جون کو کھیلے گئے میچ کے تناظر میں کی گئی، جہاں کھیل کے دوران غیر ورزشی رویے پر میگوئل ایلمرون کو ریڈ کارڈ دکھا کر میدان سے باہر بھیج دیا گیا تھا۔ فٹ بال کی عالمی تنظیم فیفا کے مطابق ایلمرون کو فیفا ڈسپلنری کوڈ کے آرٹیکل 14.1b کے خلاف ورزی کا مرتکب پائے جانے پر معطل کیا گیا ہے، اور اس سزا کا اطلاق فیفا ورلڈ کپ 2026 میں پیراگوئے کے اگلے میچ پر ہوگا۔ فیفا حکام نے واضح کیا ہے کہ ضابطے کے تحت اس معطلی کے فیصلے کے خلاف کسی بھی فورم پر اپیل دائر نہیں کیا